السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب سوالات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس چیز پہ واجب ہے، کب واجب ہے، کیسے واجب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج کی مجلس میں زکوٰۃ کے نصاب کا عرض کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے دو نصاب ہیں، ایک سونا ایک چاندی۔ جو چاندی ہے چاندی، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا نصاب مقرر فرمایا وہ ہے 200 درہم، جو کہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اور جو سونے کا نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے 20 مثقال سونا، جو کہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 7.5 تولے سونا۔ اب یہ دو نصاب الگ الگ ہیں، سونے کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ اب اس میں مجھے اور آپ کو رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے زمانے میں چاندی کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کے دن کا 1 تولہ سونے کا ریٹ 1,32,000 روپے ہے تقریباً، اور چاندی 1 تولہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت وہ کل 80,000 روپیہ بنتی ہے۔ یعنی 1 تولہ سونا بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے۔ بہرحال یہ نصاب مقرر ہیں، جس طرح فجر کی 2 رکعتیں مقرر ہیں فرض، ظہر کی 4 رکعتیں مقرر ہیں فرض، ہم کو اس میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس سونے چاندی کے نصاب میں بھی رد و بدل کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں نصاب صاحب شریعت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ اب پہلی بات یاد رہے، اگر کسی بھی مرد یا عورت کے پاس صرف سونا ہے، سونا، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس تجارتی پلاٹ ہیں، نہ اس کے کسی کمپنی کے حصص شیئرز ہیں، نہ اس کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی مالیت کا سامان نہیں ہے، صرف سونا ہو، سونا، تو جب تک وہ 7.5 تولے سونا نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب تک 7.5 تولے مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کب ہے؟ جب اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ تجارتی پلاٹ ہے، نہ کسی کمپنی کے حصص اور شیئرز اس کے پاس ہیں، صرف سونا ہو۔ اور ادھر اگر خالی چاندی ہو، اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ نقدی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ تجارتی مال ہے، نہ حصص ہیں، صرف چاندی اس کے پاس موجود ہے، تو جب تک وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے یہ مسئلہ اس وقت ہے جب اس کے پاس کوئی دوسری قسم موجود نہ ہو۔ اب ایک آدمی ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، صرف نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو جب تک وہ 52.5 تولہ چاندی 80,000 کی مالیت کے برابر نہ پہنچ جائے، جب خالی اس کے پاس پیسہ ہو، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارتی پلاٹ ہے، نہ تجارتی مال ہے، نہ کسی کمپنی کے حصص اور شیئرز اس کے پاس ہیں، تو جب تک وہ 80,000 روپے کی نقدی رقم اس کے پاس نہ ہو اس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب اگلی بات، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سونے اور چاندی کے جو 2 نصاب ہیں، ان 2 نصابوں میں سے کوئی ایک نصاب بھی پورا ہو جائے علاوہ قرض کے، اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، ایک آدمی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، ایک آدمی کے پاس تھوڑے سے نقدی ہیں، پیسے ہیں، فرض کرو آدھا تولہ سونا ہے، فرض کرو اس کے پاس 10 تولہ جو ہے وہ چاندی ہے، اور اس کے پاس 5,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا سونا موجود ہے، تھوڑی سی چاندی موجود ہے، تھوڑی سی نقدی موجود ہے، تھوڑا سا مال تجارت موجود ہے۔ اب ہم ان چاروں چیزوں کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اگر یہ چاروں چیزیں چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں، تو فقہائے امت جو کہ در حقیقت حکمائے امت ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں گے یہ آدمی صاحب نصاب ہوگا، اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ چاندی اور سونا اس کے بارے میں نا
زکوٰۃ کے وجوب کے بارے میں جو فقیر کے لیے زیادہ نفع والی چیز ہو اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو چونکہ چاندی کا نصاب کم ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب چاندی کا نصاب ہو جائے گا تو اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور فقیر کا اس میں نفع ہے کہ زیادہ لوگوں کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوگی، زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، زیادہ فقراء کا جو ہے نفع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی صاحب نصاب ہمارے بہن بھائی ہیں سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔